ناممکن تو کچھ بھی نہیں۔ One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation. کیا آپ نے کبھی اپنے ارد گرد لوگوں کی ناکامی پر غور کیا؟ کیا آپ نے سوچا کہ اکثر لوگ کامیاب ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی دوبارہ اسی ساختہ حالت میں کیوں لوٹ آتے ہیں؟ اگر نہیں سوچا تو اب سوچ لے۔ ہمارے ارد گرد لوگوں کی ناکامی کی وجوہات بہت ملتی جلتی سی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ خود کو کمتر اور کمزور سمجھتے ہیں، اور ان کا اپنے اس سوچ پر انتہائی پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ کچھ مثبت سوچ ہی نہیں پاتے۔ بچپن سے بڑھاپے تک انہیں دوسروں پر انحصار کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ان افراد کو اگر کبھی کوئی کام دے دیا جائے تو ان کا اپنے بارے میں پہلا تاثر یہی ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میں نہیں کر سکوں گا۔ بذات خود ایک بہت بڑی ناکامی ہے، اور اسی سے ہی انسان کے لیے مستقبل ناکامی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اکثر ہم خود کو کسی کام کے قابل نہیں سمجھتے اور اپنے دل و دماغ میں یہ وہم بٹھا لیتے ہیں کہ ہم تو ہے ہی ناکام، کامیاب کیسے ہو سکیں گے؟ یہ وہم کہ میں کچھ نہیں کر سکوں گا ہم سے آگے بڑھنے کا حوصلہ چھین لیتا ہے۔ ہم باصلاحیت ہونے کے باوجود خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں، اور ہماری یہ عادت ہم پر کامیابی کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی کام واقعی آپ کو نہیں آتا یا آپ نہیں کر سکے، مگر کم از کم کوشش انسان کے اختیار میں ضرور ہے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار نہیں، 10ویں بار آپ کام کرنے کے لائق ہو جائیں گے، اور ایک دن آئے گا جب آپ اپنے کام کے ماہر ہو کر بہترین طریقے سے اسے سر انجام دے سکیں گے۔ کوشش ترک کر دی جائے تو انسان کھوکھلے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا اور تمام دنیا کو اس کے لیے قابل تسخیر بنایا۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ پہاڑوں کی چوٹی سے سمندر کی گہرائیوں تک کا سفر طے کرے، یا پھر اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے دم سادے بیٹھا رہے۔ انسان اگر دل میں کچھ کرنے کا ٹان لے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنے مقصد تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ انسان میں جذبہ ہو، تڑپ ہو، محنت کی عادت ہو تو راستے کی مشکلات بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو ناممکن ہو۔ بات ساری انسان کی سوچ کی ہے کہ آیا وہ سوچتا ہے کہ فلاں کام میرے لیے ناممکن ہے لہٰذا میں کبھی نہیں کر سکتا، تو یقیناً ناکامی ایسے ہی شخص کے حصے میں آئے گی۔ اس کے برعکس اگر انسان یہ ٹان لے کہ میں اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ہوں اور پھر اس کے لیے مناسب تدبیر اور محنت سے کام لے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی کا فیصلہ انسان نے خود لینا ہوتا ہے۔ ایک بار انسان خود کو ذہنی طور پر کامیاب ہونے کے لیے تیار کرے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی مشکل یا رکاوٹ بڑی نہیں رہتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہونے کے باوجود بھی کامیابی اور ناکامی کی تفریق کا شکار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بنیادی فرق جذبے اور تڑپ کی کمی ہے۔ جو لوگ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں وہ خود میں تڑپ اور کامیابی کا جذبہ لے جی رہے ہوتے ہیں، اور جنہیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس میں سارا قصور ان کا اپنا ہوتا ہے۔ ایسے افراد اگر خود کو یہ یقین دلوانے میں کامیاب ہو جائے کہ خدا نے انہیں بھی اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تو یقیناً ان کے لیے اپنے آپ میں کامیابی کا جذبہ پیدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس انسان کو اپنا عزم اور حوصلہ بلند رکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا دنیا میں آنا بے مقصد نہیں، اور یہ کہ خدا نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی خاص کام اور مقام متعین کر رکھا ہے۔ بس ہمیں محنت اور خود پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور اس مقام کو حاصل کرنا ہے۔ میں کون ہوں؟ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ میرا مقصد حیات کیا ہے؟ اگر آج ہر انسان خود سے سوال پوچھنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب دنیا کے بیشتر افراد کامیاب زندگی گزارنے لگیں گے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن صلاحیتوں کے مالک ہیں اور آپ کس پیشے سے منسلک ہیں، فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکامی پر سمجھوتا کرنے کو تیار خود کو دلائل دے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ اسکول میں آتش زدگی کا شکار ہو گیا۔ حالات دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کا بچنا ناممکن ہے۔
ڈاکٹر جواب دے چکے تھے کیونکہ بچے کے جسم کا زیادہ تر حصہ مکمل طور پر جل چکا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ خوش قسمتی سے اگر یہ بچہ بچ بھی گیا تو بھی عمر بھر کے لیے معذور ہو جائے گا۔ اس تمام صورتحال میں بچے کا حوصلہ دید نہیں تھا۔ وہ نہ مرنا چاہتا تھا اور نہ ہی معذوری کی زندگی جینا چاہتا تھا۔ اس کے جذبات میں توانائی اور ہمت تھی، اور اس کے جسم کا نچلا حصہ ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ اسی حالت میں وہ ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا اور گھر پر ایک ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اس بچے کے دل میں اپنے پیروں پر چلنے کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے خود کو ویل چیئر سے نیچے گرا دیا اور ہاتھوں کی مدد سے گھاس پر گھسیٹنے لگا۔ بے جان ٹانگیں اس کے ساتھ ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ کافی کوشش کے بعد وہ ایک جنگلے تک پہنچ گیا اور ہاتھوں سے جنگلہ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ چل نہیں رہا تھا بلکہ خود کو گھسیٹ رہا تھا، پر اس نے اپنی اس عادت کو اپنا معمول بنا لیا۔ اسے کامل یقین تھا کہ ایک دن وہ بغیر کسی سہارے کے اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ اپنے عزم اور محنت کے نتیجے میں اس نے خود کو کھڑا ہونے کے قابل بنا لیا، اور پھر آہستہ آہستہ لنگڑانے لگا، اور پھر ایک دن وہ اپنے پاؤں پر نہ صرف چلنے کے قابل ہو گیا تھا بلکہ دوڑنے بھی لگا تھا۔ اس کا عزم اور حوصلہ اس کا ساتھ دیتے رہا اور اس نے اسکول میں ایک ٹریک ٹیم بنا لی۔ 1934 میں نیو یارک شہر کے مشہور میڈیسن اسکوائر گراؤنڈ میں دنیا نے اس بچے کو دنیا کی تیز ترین دوڑ جیتنے دیکھا، جس کے بچنے کی امید بھی نہیں تھی۔ یہ کہانی ہے بہادر شخص ڈاکٹر گیلین کنگھم کی، جو مثبت سوچ اور عزم کی زندہ مثال ہے، اور یہ کہانی مایوسیوں کے اندھیروں میں ٹانیوں مارنے والے انسانوں کو نئی توانائی فراہم کرتی ہے، اور آج بھی دنیا میں بے شمار افراد ان سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عزم کرتے ہیں۔